خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آج ہمیں ایک پھر اور نیا موقع دیا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ولادت کو سیلیبریٹ کر سکیں، اور جس طرح سے ہم کرسمس منانے جا رہے ہیں اور آج ہم ایک اسپیشل پروگرام کرنے جا رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شرجیل صاحب۔ پاسٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہمارا پروگرام پسند بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ بڑے اچھے طریقے سے آسان الفاظ میں اور تفصیل سے ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور آج ہم خوش بھی بہت ہیں، ایک خوشی کا موقع ہے کیونکہ کرسمس ہے، اور ہم آج اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کریں گے، حقائق کے اوپر بات کریں گے، کچھ جو بنی بنائی بنیادی باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی شاید ذکر ہو۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو مناتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی مناتے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ خدا کے کلام میں مرقوم ہے، اور اس کو بہت سارے لوگ جو خداوند پر ایمان نہیں بھی رکھتے وہ بھی اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ولادت المسیح کے بارے میں۔ کرسمس کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ شکریہ سسٹر۔ یہ حقیقت جو ہے وہ واقعی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کرسمس ہے تو کائنات ہے۔ درست۔ کرسمس کی حقیقت ہے تو دنیا قائم ہے، صحیح، ورنہ دنیا تباہ ہو چکی ہوتی۔ اچھا، اگر کرسمس نہ ہوتا تو شاید دنیا بھی وجود نہ رکھتی۔ صحیح۔ پاسٹر صاحب، جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کرسمس اگر نہ ہوتا تو دنیا بھی ختم ہو چکی ہوتی، سب سے پہلے اس چھوٹی سی ٹرم کو ضرور بتاتے جائیے کہ کرسمس لوگ سمجھتے ہیں ایک تہوار ہے، جبکہ آپ بات کر رہے ہیں بہت براڈر وے میں، تو پلیز اس کو بات بتاتے جائیے کہ وہ کون سا کرسمس ہے، یعنی ولادت المسیح اور اس کے جو اسپیکٹس ہیں۔ بالکل، جو ولادت مسیح ہے وہی کرسمس ہے۔ درست۔ اس کو کرسمس کہا جائے یا ولادت مسیح کہا جائے یا مسیح کی آمد کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے، پہلی آمد ہے۔ ہم تہوار سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، آپ حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ درست۔ اب وہ کیا ہے کہ مسیح کی آمد ہے، مسیح ہے تو دنیا ہے۔ درست۔ کرسمس ہے تو دنیا ہے۔ صحیح۔ اگر کرسمس نہ ہو تو مسیحی دنیا میں نہ ہو۔ ٹھیک۔ تو پوری دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب ہے۔ ٹھیک۔ پوری دنیا کی آبادی 8 ارب میں سے 2.5 ارب کے قریب جو ہیں وہ مسیحی لوگ ہیں، اور یہ اگر مسیحی نہ ہوں، یعنی مسیح کی ولادت نہ ہو، مسیح کی آمد نہ ہو، مسیح کا کرسمس نہ منایا جاتا ہو، تو مسیحیوں کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو پوری کی پوری دنیا سوچیں کہ کس طرح سے کس مذہب کا شکار ہوتی، یا کس طرح کے جو ہے وہ حالات کا شکار ہوتی۔ صحیح۔ یہ دنیا تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہلے ہی پہنچ چکی ہوتی صحیح جب مسیح کی آمد ہوئی ہے۔ رومیوں کے خط میں پولس رسول یہ لکھتا ہے 5ویں باب میں کہ جب ہم عین گناہ میں تھے تو مسیح گنہگاروں کی خاطر ہوا۔ آمین۔ تو وہ جب آئے گا دنیا میں، کرسمس ہوگا تو وہ آ کے جوان ہوگا تو مرے گا۔ بالکل صحیح۔ تو دنیا گناہ میں تھی، عین گناہ کی حالت میں تھی، یعنی بین وہ وقت تھا جیسا کہ نوح کے زمانے کا وقت تھا۔ یہ بھی ایک صورتحال ہے، انتہائی اہم بات ہے، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ جیسے نوح کے زمانے میں جو صورتحال تھی طوفان نوح سے پہلے، تو اس وقت بھی دنیا انتہائی بدی کا شکار ہو چکی تھی اور بدی میں پڑی ہوئی تھی۔ ہر طرف لڑائیاں، جھگڑے، فساد، دنگے، یہ معمولی چیزیں تھیں۔ برائیاں ان کے گھروں میں سے نکل رہی تھیں۔ صحیح۔ لوگ آپس میں برائی میں مبتلا تھے، حرام کاری گھر میں ہو رہی تھی، ماں بیٹے کی تمیز نہیں رہی تھی، باپ اور بیٹی کی تمیز باقی نہیں رہی تھی۔ وہاں یہ معاشرے کی صورتحال تھی۔ رشتہ داری تو اب دور کی بات ہی تھی، صرف ماں بیٹے اور باپ بیٹی کی بات کر رہا ہوں میں، اور آج بھی دنیا اسی چیز کا شکار ہے، اور مسیح کی آمد کے وقت بھی دنیا اسی طرح کے حالات کا شکار تھی۔ صحیح۔ کرسمس کے وقت بھی۔ صحیح۔ پاسٹر صاحب، میرے ذہن میں ایک اور سوال بے شک آیا ہے، اور میں یہ سوچ رہی تھی آپ سے پوچھتی چلوں۔
جب وہ وقت تھا نوح کے زمانے کا اور بدی اتنی بڑھ گئی کہ خدا جو ہے وہ بہت افسردہ ہوتا ہے اور اس نے طوفان بھیجا اور دنیا کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. بالکل. اور یہاں پر جب 2000 سال پہلے خدا دیکھتا ہے دنیا کے حالات کو اور اتنا زیادہ گناہ پھیل چکا ہے، تب وہ اپنے بیٹے کو یہاں پر بھیج دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں، یہ اس کو اس طرح سے مکمل اس کی اپلیکیشن کی بات نہیں ہو رہی جیسا طوفان نوح سے کے وقت کی صورتحال تھی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ دنیا میں جا بجا یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اب خدا پہلے سے پلان کر چکا ہے، خدا آلریڈی پلان کر چکا ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں درست، بالکل ٹھیک ہے کہ آئے گا، عورت کی نسل سے آئے گا، وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا، سانپ کے سر کو کچلے گا. تو اس کی آمد کے لیے وقت پہلے سے مقرر کردہ ہے، وہ نبوت آلریڈی موجود ہے، وہ خدا کا علم سابق ہے، درست، فور نالج ہے. ٹھیک ہے. پہلے سے خدا نے دیکھ لیا ہے، دور اندیشی بھی سے کہا جاتا ہے. خدا سب کچھ جانتا ہے. اس لیے اس نے ان حالات سے انسان کو نجات دینے کے لیے، دنیا بے شک گناہ میں ہے، لکھا ہے پولس رسول نے، بلا وجہ نہیں لکھا کہ دنیا یعنی ہم عین گناہ میں تھے تو مسیح گنہگاروں کی خاطر، بے دینوں کی خاطر موا. یہ الفاظ وہ استعمال کرتا ہے. دنیا میں بے دینی بے تحاشا بڑھ چکی تھی، گناہ بہت بڑھ چکا تھا. تو اس وقت مسیح کی آمد ہوتی ہے تو جو لوگ پریشانی کا شکار تھے ان میں پھر سے ریوائول آتا ہے. جو یہودی قوم تھی ان میں پھر سے بیداری آنے لگی ہے، وہ پھر سے خدا کی طرف رجوع لانا شروع ہو گئے ہیں. وہی تو واحد قوم تھی جو صرف خدا کو مانتی تھی. پوری دنیا میں اور کوئی اور قوم ہی نہیں ہے اور جو ان کے پاس خدا کو مانے. مسیح کی امید بھی ہے. ایگزیکٹلی، ان کے پاس ہی تو یہ امید تھی، انہی کے پاس تو یہ نبوت تھی. پیدائش کی کتاب انہی کے پاس تو تھی، پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک انہی کے پاس تھی. اور ملاکی کی کتاب کے بعد 400 برس سے وہ لوگ منتظر ہیں کہ خدا کلام کرے، اور وہ لوگ کیا ہیں، وہ پریشان ہو چکے ہیں. اس میں ان کے جو ربی حضرات تھے وہ ہر 7 سال کے بعد خدا کا پاک نام جو تھے وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے. کوئی بھی ربی یہ بھولا نہیں تھا کہ خدا کا نام کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے، جسے یہوہ کہا جاتا ہے. جب رومی حکومت آئی تو انہوں نے یہودیوں کو مارنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہوہ کا نام نہ لو، اس لیے انہوں نے چھپ کر اس کام کو جاری رکھا. ربی حضرات نے یہی کہنا شروع کر دیا ہمیں جو ہے پروننسیشن کا پتہ نہیں، حالانکہ وہ چھپ کے اپنے شاگردوں کو، جن کو عبرانی زبان میں تعلم دیم کہا جاتا ہے پلورل میں، تو وہ ان کو جو ہے وہ تعلمید اور تعلم دیم، یہ تعلیم اسی سے لفظ چلا ہے. صحیح. تو اپنے تعلم دیم کو یہ سکھاتے تھے. وہ پاک ہوتے تھے ہر 7 سال کے بعد، اور پانی صاف جو ہے وہ حوض میں صاف پانی لیتے اور اس میں کھڑے ہوتے، اور وہ بہت گہرا نہیں لیتے تھے، تھوڑا پانی لیتے جہاں پر ان کے ٹخنے ڈوبتے تھے. صرف صاف پانی میں کھڑے ہوتے اور پھر جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو بلاتے جو ان کی گریجویشن کر رہے ہوتے تھے. تو پھر ان کو وہ سکھاتے تھے کہ یہ لفظ یہوہ ہے، یہ لفظ یہوہ ہے، یہ سکھاتے تھے وہ. تو کوئی بھی ان کا شاگرد نہیں بھولتا تھا. ربی حضرات سب اس نام سے واقف تھے، اور پھر ان کو نبوتیں سکھائی جاتی تھیں کہ مسیح کی آمد ہوگی، مسیح آئے گا. اور پیدائش 3:15 سکھائی جاتی، پیدائش 49ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت سکھائی جاتی کہ شیلو آئے گا. ٹھیک ہے، جہاں پر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو برکات دیتے ہوئے حضرت یہودا کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ یہودا کے ہاتھ سے سلطنت کا عصا جاتا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، جب تک کہ شیلاؤ نہ آئے. تو یہ شیلاؤ کے بارے میں وہ سکھاتے تھے اپنے شاگردوں کو، تعلم دین کو سکھاتے تھے، ڈسائپلز کو سکھاتے تھے. تو وہ ہر 7 سال کے بعد یہ عمل دہرایا جاتا تھا جسے سبت کا سال کہا جاتا تھا. صحیح. تو یہ ان کی پریکٹسز تھیں جو دنیا سے چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، لیکن ان کی تعلیمات میں یہ لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک. تو وہ لکھتے تھے ہر ایک چیز کو، اور اس کے بعد وہ جب یہ چیزیں سکھاتے تھے تو پھر ان کو امید بندھی رہتی تھی کہ ہم ایک عمل تقدیس میں سے گزر رہے ہیں. جب ہم خدا کا پاکیزہ نام وہ دہراتے ہیں تو ہم عمل تقدیس میں سے گزر رہے ہیں. ہماری جو ہے سینکٹیفیکیشن ہو رہی ہے.
تو وہ جب پاکیزگی کے عمل سے گزرتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کو یقین اور اعتماد سے اپنے دلوں میں بٹھا لیتے تھے صحیح کہ ہم کیا ہیں حقیقتاً اس واقعے میں سے گزریں گے، یا ہماری قوم کا مستقبل اس چیز کو ضرور دیکھے گا۔ تو اس لیے وہ منتظر تھے 400 برس سے کہ مسیح آئے گا، لیکن انتہائی خاموشی سے، اور وہ پسماندگی کا شکار ہو رہے تھے۔ ذہنی طور پر بھی وہ پسماندہ ہوتے چلے جا رہے تھے، کیونکہ ان پر دوسری قوم حکمران تھی، رومی قوم حکمران تھی، اور وہ ان سے کیا ہے، ان کو انتہائی مشکل صورتحال سے انہوں نے دوچار کر رکھا تھا۔ ان کے لوگوں کو مصلوب کیا جاتا تھا، ایک ہی دن میں 500-600 افراد کو مصلوب کر دیا جاتا تھا، ایک دن میں اتنے افراد کو مصلوب کیا جاتا تھا گلگتا کی پہاڑی پر۔ ایک دن میں 500-600 افراد کو بھی مصلوب کیا جاتا تھا، 12 سال کے بچوں کو بھی مصلوب کیا جاتا تھا۔ شواہد ملے ہیں، نہ صرف جو ہے وہ شواہد صرف دیکھنے کی حد تک ہی نہیں، بلکہ باقاعدہ بچوں کی ہڈیاں ملی ہیں جس میں ان کے ہاتھوں میں کیل گڑے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں ان کے کیل گڑے ہوئے ہیں، تو ان کی ہڈیوں میں وہ کیل دھسے ہوئے ملے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ بہت ترقی یافتہ ہیں، یہودی قوم، انہوں نے ان ہڈیوں سے ڈی این اے سے ثابت کر لیا، پتہ چلا لیا کہ یہ یہودی نسل کے لوگ ہیں۔ صحیح۔ تو وہ منتظر تھے، وہ مسیح کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کی بنیاد پر مسیح کی آمد کا ہونا ضروری تھا، کرسمس کا ہونا ضروری تھا، بالکل صحیح، تاکہ دنیا کو جس طرح اس کشتی نے حضرت نوح کے خاندان کو اس طوفان سے بچا لیا تھا، تو پوری کی پوری دنیا کو ہلاکت سے بچانے کے لیے مسیح وہ کشتی ہے، مسیح وہ بڑا بحری بیڑا ہے، وہ بحری جہاز ہے جو پوری دنیا کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اس لیے وہ کرسمس ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ اگر وہ کرسمس نہ ہوتا تو واقعی دنیا برباد ہو چکی ہوتی۔ خدا اسے واقعی کسی اور طریقے سے، طوفان نوح کو اس نے اس وقت بھیجا، اور بعد ازاں ابھی شاید وہ آگ برسا کے دنیا کو بھسم کر ڈالتا، اگر مسیح کی آمد نہ ہوتی، اگر کرسمس نہ ہوتا۔ تو یہ خدا کے فضل کا بے تحاشا نتیجہ تھا کہ اس نے مسیح کی آمد کی، مسیح کا ظہور یہاں پر ہوتا ہے۔ اگر مسیح کا ظہور نہیں تو دنیا ہی نہیں ہے، یہ کائنات بیکار ہے۔ یہ دنیا کی نجات کے لیے، دنیا کی رہائی کے لیے، چھٹکارے کے لیے، سلامتی کے لیے، بلیسنگ کے لیے، امن اور سلامتی کے لیے کرسمس کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کی، آمین۔ اور اسی یادگاری میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر یہ تہوار بند کر دیا جائے تو اس سے وہ حقیقت ختم نہیں ہو سکتی جو فرسٹ کرسمس پہ ہوئی ہے۔ مسیح کی آمد ہو چکی ہے، پہلی آمد اس کی ہو چکی ہے۔ اور دوسری بڑی جو ہے وہ حقیقت اس سے جو وابستہ ہے کہ مسیح کی آمد ہوئی، کرسچنز ہیں مسیح کی آمد کو مناتے ہیں، کرسمس کو مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ یہ ثبوت ہے کہ اسرائیلی قوم موجود ہے، وہ حقیقی قوم ہے، اور وہ 4000 برس سے اپنے اصل نام سے موجود ہے۔ آمین۔ دنیا کی تمام قدیم اقوام جو ان کے زمانے میں تھیں، آج کوئی بھی اپنے اصل نام سے موجود نہیں۔ یہ معجزانہ یہ کام ہے خدا کا، اور یہ مسیح کے ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ مسیح اسی قوم میں سے آیا ہے، اسی قوم کی ایک کنواری کے وسیلے پیدا ہوا ہے، جس کا ذکر یسایہ کے وسیلے کیا گیا، جس کا ذکر یسایہ میں 2 بار کیا گیا۔ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں آخذ بادشاہ کو یہ ایک نشان دکھایا گیا۔ درست۔ اس نے کہا کہ خدا نہ کرے میں خدا سے کوئی نشان مانگوں۔ خدا نے اسے کہا کہ تو مانگ، کیا نشان مانگتا ہے؟ اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں کوئی نشان مانگوں، لیکن پھر بھی خدا نے نشان دیا کہ دیکھو، وہ نشان کیا ہوگا؟ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کے معنی ہے خدا اپنے لوگوں کے درمیان۔ آمین۔ اب یہ سب سے اہم بات ہے، اس چیز کو وہ لوگ بھی یقین سے مانتے چلے آئے۔ وہ یہودی قوم اس بات پر ایمان رکھتی تھی کہ خدا نے جو کہا ہے وہ حکم ہے، کہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ خدا آپ تم کو ایک نشان دے گا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ درست۔ تو وہ جو نشان تھا وہ اس کے منتظر تھے۔ اب جب یہاں آج سے 2000 برس، تقریباً 2000 برس پہلے مسیح کی آمد ہوتی ہے،
جب کیسر اگستس کے زمانے میں مردم شماری ہوئی ہے تو وہ 6 قبل مسیح سے 3 قبل مسیح تک چلی ہے، 3 برس وہ چلتی رہی ہے تقریباً، صحیح 3 سے 4 برس، اور مسیح کی آمد جو ہے وہ 4 قبل مسیح میں ہوتی ہے۔ درست۔ تو جب وہ ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں نے وہاں پر جو ہے اس چیز کا ثبوت دیکھا ہے، بیت لحم کے ارد گرد کے رہنے والوں نے اس چیز کی گواہی دی ہے اور شہادتیں ملی ہیں، اور نہ صرف وہاں پر بلکہ چائنا میں بھی اس کی گواہیاں ملی ہیں۔ چائنا میں اب کھدائیاں ہوئی ہیں تو 2000 سال پرانی چیزیں نکل کر آ رہی ہیں، ان کے پتھروں پر لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایک ایسا ستارہ دیکھا جو گردش کر رہا تھا، وہ چل رہا تھا۔ زبردست، جس ستارے کو ہم بائبل مقدس میں جانتے ہیں۔ بے شک، جس کے پیچھے لگ کر مجوسی پہنچے تھے وہاں پر۔ درست۔ تو نہ صرف وہاں پر ہے، افریقہ میں اس کی شہادتیں ملی ہیں کہ جی ایک سٹار نکلا تھا، اس وقت کوئی یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا تھا، ایون کہ یہاں تک انہوں نے اپنی زبانوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس میں اور بھی ممالک ہیں جو اس بات کا ثبوت دیتے تھے کہ واقعی یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ خدائیاں یہ جو ہے جھوٹ تو نہیں ہے، تاریخ جھوٹ نہیں بولتی، سب سے بڑی سچائی یہ بھی ہے۔ درست۔ اور اسی لیے وہ یہودی قوم وہ سچی قوم ہے، وہ اپنے اسی نام سے موجود ہے اور معجزانہ طور پر موجود ہے، کیونکہ مسیح اس قوم سے آیا ہے۔ اگر یہودی قوم نہ ہو تو ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے تو مسیحی قوم بھی نہ ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ مسیح اس میں سے نکلا ہے بے شک، اور ہم سب مسیحی قوم کے لوگ انہی کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے ہیں، بھلے ہم بہت ساری اقوام میں سے آئے ہیں۔ بے شک، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اور پاسٹر صاحب، جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے کھدائیوں کے بارے میں، اور جی، ہم علم نجوم اس وقت جو بہت ہے اہم بہت تھا۔ درست اور اپنی بلندیوں پر تھا، عروج پر تھا، اور تب بہت سارے لوگ اس کو جانتے تھے۔ اور جب ہم ستارے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ اکثر اس سے بیشتر بھی بتا چکے ہیں کہ علم نجوم میں اور ماہر فلکیات نے جس طرح سے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت سارے ثبوت ہیں جن پر آپ اکثر بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ خدا بند یسوع مسیح کی پیدائش ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور آج ہمارا وجود اسی کے بہاف پر ہے۔ بالکل، ابھی اسی میں جو ہے وہ دیکھیں مجوسیوں کے جو تحائف تھے، ابھی مجوسیوں کے جو ہے وہ تعلق سے آپ نے جیسے بات کی ہے، ان کے جو ہے وہ بارے میں تھوڑا سا آپ نے ہنٹ دیا۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ کون مجوسی لوگ تھے پاسٹر صاحب؟ مجوسی لوگ کن لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان کی ذرا سی تاریخی حیثیت بھی بتائیے۔ اب ان کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بابل اور ایلام کے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ بابل اور ایلام، جی، اب یہ پرانا نام ہے، بابل کی حکومت یا بابل کی ثقافت ہے، بیبلونینز، وہ ایک بہت بڑا نام ہے، موجودہ عراق کا ایریا ہے اور شام کا ایریا ہے۔ اور ایلام جب اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو ایلام کا علاقہ جو ہے وہ فارس کی حکومت، یعنی فارسی مادی فارسی حکومت، یعنی ایران کا ایریا بھی اس میں شامل ہے، ہندوستان کا ایریا بھی اس میں شامل ہے، اور ساتھ میں یہ شام کے علاقے تک یہ بات جاتی ہے، صحیح، ارامیوں کی سلطنت تک یہ جو ایلامی علاقہ تھا۔ صحیح۔ تو یہ سب کے سب جو تھے یہاں پر یہ رہنے والے دنیا کے سب سے سمجھدار لوگ مانے جاتے تھے، صحیح، جو ماہر علم نجوم اور ماہرین تھے، یہ سائنس میں بہت ماہر تھے، درست، اور اس کے علاوہ فلکیات میں ماہر تھے، ایسٹرونومی میں، ایسٹرولوجی میں، یہ ان چیزوں میں بہت ماہر تھے، فزکس میں بہت ماہر تھے یہ لوگ، میتھمیٹکس میں بہت ماہر تھے۔ تو یہ جو جادو کی چیزیں جو یا جادو کا تصور جو جوڑا جاتا ہے بہت زیادہ وہ ان لوگوں کے ساتھ، وہ اتنا اہم نہیں ہے، وہ اس چیز سے کم واقف تھے۔ اوکے، جادو کا تصور ان میں تھا، یہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن وہ سائنسی علوم اور جو دوسرے علوم ہیں ان میں زیادہ مہارت رکھتے تھے بنسبت کے جادو۔ صحیح، تو وہ اپنے سائنسی کیلکولیشنز یا سائنٹیفک کیلکولیشنز کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو حل کیا کرتے تھے، اس لیے وہ بادشاہ کے حضور بہت زیادہ ویلیویبل ہوتے تھے، ان کا پورا قبیلہ تھا۔ اور اس کا ذکر یرمیہ نبی کی کتاب میں موجود ہے، یرمیہ نبی کے زمانے میں یہ 33ویں باب میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب بابل کی حکومت نے آ کر حملہ کیا ہے تو بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے جب آ کر حملہ کیا تو اپنے ساتھ وہ کئی سرداروں کو لے کر آیا تھا، درست، جس میں ایک شخص تھا وہ مجوسیوں کا سردار تھا جس کا نام شرازر تھا، شرازر، جی، جس کا پورا نام نیرگل شرازر تھا۔
وہ مجوسیوں کا سردار تھا، صحیح اپنے قبیلے کا سردار ہے، تو وہ بادشاہ کے ساتھ اس کے مشیر کے طور پر رہتا ہے۔ صحیح تو میں پہلے بھی اس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ آتا ہے تو وہ مستقبل کے بارے میں کیلکولیشنز کیا کرتے تھے۔ ٹھیک تو جب اس نے آ کے یرمیہ نبی کو دیکھا کہ بادشاہ کے صحن میں وہ کیچڑ میں ایک جگہ پر اسے دھسا کے کھڑا کیا گیا، باندھا گیا، قید کیا گیا، تو اس سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ تو یہودی ہیں، یعنی یہ سٹوری میں بتا رہا ہوں، یہ حقیقتاً جو ہے وہ بائبل میں اتنے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک لیکن یہ ایسے ہی ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ کہنے لگا جی میں یہاں کا ایک کاہن ہوں، میں بھی یہاں کا ایک جو ہے وہ یہودی قوم سے تعلق رکھنے والا فرد ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو یہاں پر کیوں ایسے باندھا گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ان کے مستقبل کے بارے میں بتایا ہے۔ حضرت یرمیہ نے فرمایا جی میں نے نبوت کی ہے کہ بابل کی حکومت فلاں بادشاہ کی حکومت کے تحت آ کر یروشلم کو اور یہودا کی سلطنت کو کیا کرے گی؟ وہ مطیع بنا لے گی اور اس پر قابض ہو جائے گی اور اسیر کر کے لے جائے گی۔ درست وہ حیران رہ گئے کہ بھائی ہم کیلکولیشنز کر کر کے تھک جاتے ہیں، تو آپ نے اتنی ایگزیکٹ کیلکولیشن کیسے کر لی؟ صحیح تو اپنے پائے کا بندہ انہوں نے اسے سمجھا، نیرگل شرازر نے، اور پھر اس سے جو ہے مزید تحقیق و تفتیش جب انہوں نے کی تو پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ خدا کی طرف سے اسے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، یہ تو نبوتیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کے خدا کے بارے میں جاننا شروع کیا، تو اس نے بتایا کہ میں زندہ اور حقیقی اور واحد جو تثلیث فی توحید ہے، میں اس خدا کو مانتا ہوں۔ تو جب انہوں نے بیان کیا تو وہ نیرگل شرازر انہیں اپنے گھر لے گیا، یہ لکھا ہے بائبل میں۔ بالکل بادشاہ نے بھی اسے یہی حکم دیا کہ اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنا، جو چاہیے جو درکار ہے وہ بھی دینا۔ تو اس کی کیا ہے خوب خاطرداری شروع کر دی گئی حضرت یرمیہ کی، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر مزید تعلیمات انہوں نے بتائی ہیں جو بائبل مقدس کی تعلیمات تھیں۔ تو جب انہوں نے انہیں توریت کے بارے میں اور صحائف الانبیاء کے بارے میں بتایا تو بہت سی نئی نبوتیں اسے پتہ چلیں، تو پھر اسے پتہ چلا کہ مسیحا کی آمد بھی ہونی ہے۔ صحیح اسے یہ بھی انہوں نے بتایا کہ بے شک آپ لوگ جو ہے حکمران ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو ہے وہ یہ کیلکولیشن ہے کہ آگے آنے والے دور میں مزید یہ ہوگا کہ خدا اپنے مسیح کو بھیجے گا جس کا نام شیلو ہمیں بتایا گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آ کر پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم کرے گا۔ آمین۔ تو یہ جب اسے پتہ چلا تو حیران رہ گیا، اور پھر جو ہے وہ مزید جب وقت گزرا تو شاید وہ اس کے بعد جو یرمیہ نبی کے سٹوڈنٹس ہیں، دانییل، صدرک، میسک، عبدنجو، وہ جب ان کو بھی اسیر کر کے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا ہے تو نیرگل شرازر وہاں بھی موجود ہے۔ تو جب بادشاہ نبوکد نظر نے وہ خواب دیکھا ہے، اس نے وہ ایک رویا خواب کی طرح دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی مورت ہے جو اسے دکھائی گئی، جس کا سر سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پھر پیٹ اور شکم اور جو ہے وہ ٹانگیں اور رانیں جو تھیں وہ پیتل کی تھیں، تو آخر میں لوہے کی ٹانگیں، اور اینڈ میں آ کر جو ہے وہ لوہے اور مٹی سے جو ہے وہ پیر جو ہیں وہ بنے ہوئے۔ درست جب وہ اس مورت کے بارے میں خواب دیکھتا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب دریافت کرنے کے لیے وہ اپنے سارے مشیروں کو جو بڑے حکیم تھے، دانا تھے، حکیم سے مراد دوائیاں دینے والے نہیں، جو سمجھدار لوگ تھے، جی، حکماء حکمت سے ہیں، بھرے، حکماء ہیں، ان کو جو ہے بلا کر وہ ان سے دریافت کرواتا ہے، جس میں نیرگل شرازر بھی ہے۔ صحیح تو جب ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تو ایک شخص، نوجوان لڑکا ہے، دانییل اس کا نام ہے، جو یہودا کے اسیروں میں سے آیا ہے، تو وہ اس کی تعبیر بتا دیتا ہے۔ تو جب وہ دانییل آ کے یہ ساری حقیقت بیان کرتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ وہ سونے کا سر جو ہے بادشاہ تو ہی ہے، یعنی تیری حکومت ہے، بابل کی حکومت ہے، اور تیرے بعد ایک دوسری حکومت آئے گی۔ بادشاہ کو فکر لاحق ہو گئی، میں تو اس وقت پوری دنیا پر تقریباً حکومت کر رہا ہوں، اس وقت کی جو دنیا موجود تھی ان سب جگہوں پر اس کی حکومت تھی، درست یعنی وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ سپر پاور ہے، وہ تو اس وقت پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، تو وہ تو ہرگز نہیں چاہے گا کہ میرے بعد کوئی اور مجھ پر حکومت کرنے لگے۔ ایسا ہی ہے۔ دانییل دوسرے باب میں اس مورت کا ذکر ہے، اس کے خواب کا ذکر ہے، اور تیسرے باب میں ایک اور مورت بنوا لیتا ہے، وہ اسی خواب کے پیرلل سونے کی ایک مورت بنوا لیتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیا وہ قائم رہا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہی چیز خدا نے دانییل کے وسیلے ظاہر کی تھی، اور ہم بات کر رہے ہیں نیرگل شرازر کی، اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں،
اس کے خاندان کے بیٹوں نے بھی یہ باتیں دیکھی ہیں. تو دانییل اور اس کے دوستوں کے وہ مطیع ہو گئے ہیں. یرمیہ کے پہلے ہی وہ مطیع تھے. یرمیہ اس وقت مصر جا چکا ہے. جب یہ اسیر ہو کر ادھر آ چکے ہیں وہ اس کو مصر بھیج دیا گیا ہے، اور نیرگل شرازر لازمن اس سے بھی رابطے میں رہتا ہوگا. اس نے پھر دانییل لوگوں سے تعلیم پانا شروع کی، اور دانییل نے بھی انہیں یہی سکھایا ہے جو یرمیہ نے انہیں سکھایا تھا. پھر دانییل نے جو اپنی پوری کتاب لکھی تو 9ویں باب تک آتے آتے اس نے 70 ہفتوں کی نبوت بھی لکھ دی ہے، اور اس میں ثابت کر دیا کہ 62 ہفتوں کے بعد، یعنی وہ سالوں کا عرصہ جو ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے کہ وہ کون آئے گا، وہ مسیح بادشاہ آئے گا. صحیح. تو وہ ایگزیکٹ سائنٹیفک کیلکولیشنز جو وہ لوگ کرتے تھے، اب اس کو انتہائی آسان میتھمیٹیکلی اس نے پیپر پر لکھ کر دے دیا ایک طرح سے. صحیح. اب اس کو کیلکولیٹ کرنا مشکل ہی نہیں رہا. تو وہ منتظر ہو گئے ہیں، اور اس نے اس وقت فیصلہ لے لیا ہے. یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نیرگل شرازر نے اپنے قبیلے کے لوگوں میں یہ فیصلہ لیا ہوگا کہ آج سے آپ نے یہودیوں کے بادشاہ کو ہی اپنا بادشاہ ماننا ہے. آمین. اس لیے جب پہلا کرسمس ہوتا ہے، جب مسیح کی آمد ہوتی ہے، تو کئی مجوسی آتے ہیں. ان کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، 3 نہیں ہے وہ. تو وہ سب اپنے قبیلے سے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ سردار لوگ تھے، وہ آتے ہیں اور 1200 کلومیٹر کا سفر بیابان میں ویرانے میں کر کے وہ یہاں پہنچتے ہیں. کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. درست. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اور یہ اتنا خوبصورت پروگرام ہے، خوبصورت دن ہے، خوبصورت پروگرام ہے، اور خوبصورت ہمارا ٹاپک بھی ہے، اور ہم ضرور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم اگلے پروگرام میں آگے کنٹینیو کریں، کیونکہ اس وقت ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. ویورز، آپ کا سب کا بہت شکریہ. اور ہم کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہم کرسمس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور آج ہم نے بہت ساری حقیقتوں کے بارے میں سیکھا، خاص طور پر جو سائنس اور جو فلکیات کی گواہیاں ہیں، ہم نے اس کے بارے میں سیکھا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.